السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت نہم کے طلباء کو اسوہ اسٹوڈنٹس گائیڈ کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، تو جو ہمارا گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے مرزا غالب کے بارے میں یہ جانا تھا، یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا اور کس طرح سے، کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا جو چوغا تھا نیا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب اگلا پیرا جو ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا، نطق والا جانور کہا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف یعنی مذاق کرنے والا جانور کہنا چاہیے۔ کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ظریف انسان تھے، کامیڈی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ظرافت جو تھی وہ ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کی شخصیت میں بھری ہوئی تھی۔ اب آگے اس کے بعد مختلف واقعات ہیں کہ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مذاق کرنے کے اور مزاح پیدا کرنے کی کئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ذو معنویت کی، جس کو کہتے ہیں ڈبل میننگ، یعنی آپ ایسی بات کرتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری کتب میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ نواب اور سپہ سالار جو تھے ان کے، وہ جنگ ہار کر جب آئے اور داخل ہوئے تو جہاں پر ان کے دیگر احباب موجود تھے وہاں پہ کسی نے آواز لگائی کہ اب آئے نواب آئے، ہمارے بھاگ آئے، یعنی جو نواب آئے ہیں ان کے آنے سے ہمارے بھاگ یعنی ہماری قسمت آ گئی ہے۔ اب اس کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ بھی کہ نواب صاحب آپ کے آنے سے ہماری قسمت جو ہے وہ جگمگا اٹھی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواب صاحب آپ کے آنے سے آپ آئے ہیں اور جنگ میں بھاگ کر آ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ ہمارے بڑے سیدھے سادے سے لطیفے ہوا کرتے تھے کہ جن پہ ہم پاگلوں کی طرح ہنستے تھے، اور اب جیسے ہماری کلاس میں اگر کوئی بچہ لطیفہ سناتا تھا وہ یوں سناتا تھا کہ اچھا کیا تمہیں پتہ ہے توانائی کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کہتے تھے نہیں، تو وہ کہتا تھا وہ توا جس پر نائی بیٹھتا ہے اس کو توانائی کہتی ہے، اور سارے بچے پاگلوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ تو توا اور نائی، توانائی ایک معنی انرجی، طاقت، قوت، اور توا اور نائی سے ایک نیا لفظ بنا دیا۔ تو یہاں پر ایک نہیں رکھا کی جو وضاحت ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یوں ہوگی کہ جب مرزا بہادر شاہ ظفر بادشاہ جو ہندوستان کے تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مرزا کتنے روزے رکھے، اور انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا۔ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے ایک روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک نہیں رکھا، اور ایک معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا۔ اب یہ بات کرنے کے انداز پہ منحصر ہے کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لفظ ہم دیکھیں اچھا ہے، کہ اگر میں کہوں اچھا تو اس کا مطلب میں حیران ہو رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، اور اگر میں کہوں اچھا، اور اگر میں کہوں اچھا تو اس کا مطلب ٹھیک۔ تو اس طرح سے ایک بات کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمائے حیواں درون تاریکی است۔ معنی اس کا نیچے لکھا ہوا ہے، فارسی مصرع ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے، یعنی زندگی جو ہے اور زندگی کو زندگی بنانے والا جو مایا ہے
زندہ رکھنے والا مایا وہ اندھیرے میں، یعنی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب اسی طرح دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: این خانے ہمیں آفتاب است، یہ خانہ جو ہے، یہ حصہ، وہ پورا کا پورا سورج بنا ہے، آفتاب ہے۔ تو اب یہ ان کی دو رائے ہیں۔ عموماً ہم لوگ بھی، آج کے دور کا مذاق تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن آج بھی جو حالات و واقعات ہوتے ہیں تو برمحل اور برجستہ جو ہیں وہ اشعار یا مصرعے سنائے جاتے ہیں، اور یہ ایک معمول ہے کہ آپ حالات کے مطابق جو ہے وہ کوئی شعر سنائیں۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک مجلس تھی، صحبت سے مراد وہ مقام جہاں دوست مل کے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ دوستوں کو بھی صحبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا سے مراد مرزا غالب، اور وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ اب شیخ ابراہیم ذوق بھی مرزا غالب کی طرح بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، لیکن شیخ ابراہیم ذوق پہلے استاد تھے، ان کے بعد مرزا غالب جو تھے وہ استاد بنے تھے۔ اچھا، تو شیخ ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ اب سودا سے مراد مرزا رفیع الدین سودا۔ تو شیخ ابراہیم ذوق جو تھے وہ مرزا سودا کے جو تھے وہ طرفدار تھے، اور مرزا غالب میر تقی میر کے۔ اب میر تقی میر کا جو زمانہ تھا وہ ان دونوں سے پہلے کا زمانہ تھا، یہ خاصے پرانے شاعر گزرے تھے۔ تو مرزا صاحب نے، مرزا غالب نے شیخ ابراہیم ذوق کو یا ان کی طرفداری پر، مرزا سودا کی طرفداری پر یہ کہا کہ میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا، یعنی میر تقی میر کا پیروکار سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ اب سودائی کا ایک معنی تو یہ نکلتا ہے کہ مرزا سودا کا چاہنے والا، لیکن ایک سودائی کا مطلب یہ نکلے گا کہ دھوکے باز، دھوکے باز کو بھی سودائی کہتے ہیں۔ تو اب کتنا عجیب لگے اگر کوئی کہے کہ میں تو آپ کو میر کا چاہنے والا سمجھتا تھا لیکن آپ دھوکے باز نکلے۔ تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک ذو معنی لفظ کا استعمال کیا کہ جس سے جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہو گئی، اور یہ طریقہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر رائج ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے ہنسی مذاق کے لیے، اور بکثرت ہوتا ہے ہمارے ارد گرد ہر طرف، بس اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اگلے پیرے کی طرف آتے ہیں ہم۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے عمراء و عمائد سے برابر ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ مرزا غالب کے حوالے سے بتاؤں تو اگرچہ وہ مقروض تھے، لیکن ان کا طرز زندگی جو تھا وہ امیرانہ تھا، تو خوددار بہت تھے، انا پرست تھے، اور احسان نہیں لیتے تھے کسی کا۔ اور یہ واقعے سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے دوست اکثر جب سفارش کرتے تھے تو وہ منع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے دوستوں کی سفارش کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ دوستوں کی سفارش کے ذریعے نوکری ان کو قبول نہیں تھی، ملازمت قبول نہیں تھی، لیکن ادھار لینا ان کو منظور تھا۔ تو بہت ہی زیادہ خوددار، انا پرست قسم کے انسان تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اب یہ بات جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ شاگرد تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔
تو یہ اپنے حالات و واقعات بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنی موجودگی میں جو واقعات انہوں نے دیکھے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور جانا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں شخص کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آنا بہت ہی کم قیمت کا ہوتا ہے، لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ مرزا غالب اتنے خوددار تھے کہ ان کے ذمے اگر کسی کا ادھار تھا تو اس کو چکانا ضروری سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے کسی کو ایک آنا واپس کیا اور پھر جو ہے وہ نواب صاحب سے ملنے ہیں۔ اب ایک آنا کتنا ہوتا ہے یہ میں بتا دوں کہ 1 روپے میں 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں اور اسی طرح 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں، 100 پیسے کہہ لیں یا 16 آنے، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 6.25 پیسے کا ایک آنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، 6.25 پیسے کا ایک آنا، یعنی 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔ تو اتنی کم اور معمولی قیمت جو تھی وہ ان کے ذمے تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ادھار واپس کرنا جو تھا وہ ضروری سمجھا، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اکثر جب ان کو پیسے ملتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے پہلے پورے کے پورے بازار کا جو ہے وہ یا جس کا بھی ادھار ہوتا تھا وہ واپس کرتے تھے۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار ہو کر مرزا کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو اچھا چرٹ کیا ہوتی ہے؟ چرٹ جو ہے وہ اس پہ بحث ہے کہ یہ لفظ چرٹ ہے یا چرٹ، آپ UDB میں دیکھ سکتے ہیں، udb.pk لغت ہے، آپ عام استعمال کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، لیکن چونکہ یہاں چرٹ لکھا ہے اب تو پیش ہے تو ہم اس کو چرٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس لفظ پہ بحث ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ رکا سے مراد ایک کاغذ، ایک پرچی پر پیغام لکھ دیا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر ہوں۔ اب اس جملے کی میں وضاحت کروں گا، لیکن پہلے آگے پڑھتے ہیں کہ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ اب گاڑی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دور کی گاڑی ہو، بلکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ گدھا گاڑی، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی اور وہ جو گاڑی ریڑی جس کو انسان کھینچتے ہیں اس کو بھی گاڑی ہی کہتے تھے، اور یہ جو ہمارے دور کی گاڑیاں ہیں انجن والی اس کو موٹر کار کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس دور میں کیونکہ انجنز تھے نہیں، سٹیم انجن ہوا کرتا تھا اور وہ ریل جو تھی وہ چلتی تھی، ریل گاڑی، تو دیکھیں اس میں بھی لفظ گاڑی آتا ہے، اور ریل جو ہے وہ پٹری ہوتی ہے جس کے اوپر وہ گاڑی چلتی ہے۔ خیر، تو اب مرزا صاحب نے، مرزا غالب نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے بات اس انداز میں کی کہ مجھے اتنی ندامت یا شرمندگی محسوس ہوئی ہے کہ میں زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اب یہ محاورہ ہے زمین میں گڑ جانا، ٹھیک ہے، شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا، کہ میں مرنے کا دل کرتا ہے، اور مرنے کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ میرے گھر کے پاس سے گزرے ہیں اور میں آپ کو سلام بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ جب دیوان فضل اللہ مرحوم کے پاس پہنچا یہ رکا تو انہیں تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ میں مرزا کے گھر کے پاس سے گزرا تھا اور
اس سے مل نہیں سکا اور اس سے ملاقات نہیں کی، اور اس نے جو بات کی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا رستے میں کھڑے ہو کے، اور آپ گزرے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک عاجزانہ طریقہ تھا اپنی جو ہے شکایت پیش کرنے کا۔ اگلے پیرے کی طرف آتے ہیں کہ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ سے مراد پھلوں میں۔ اب ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، تو مرزا غالب کی پسند جو تھی وہ آم تھی۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے یعنی فرمائش کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ سے مراد بہادر شاہ ظفر، جو کہ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ تھے، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے وہ۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مصاحب یعنی ساتھیوں کے ساتھ۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، کہ اتنا عمدہ اور مہنگا آم تھا کہ وہ محل کے اور دربار کے جو خاص لوگ تھے انہیں ملتا تھا کھانے کے لیے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوا دی۔ بہنگی سے مراد آپ ٹوکری لے لیں یا تھیلا لے لیں، ٹھیک ہے، کہ مرزا نے اب وہ تقاضا نہیں کیا کہ مجھے آم چاہیے، مانگے نہیں، کیونکہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے، آپ کسی سے مانگیں وہ برا لگتا ہے۔ تو انہوں نے بات بھی اس انداز سے کی کہ وہ سننے میں بھی اچھی لگی، اور یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر، کسی پھل پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے یا نہیں۔ اور بادشاہ مسکرائے کہ جی مرزا کا آم کھانے کا دل کر رہا ہے، کیونکہ مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے کچھ عرصے، تو یہ بھی انہیں ایک جو ہے وہ ان کی اہمیت کی ایک وجہ ہے، ایک خاص وصف ہے ان کا، کہ وہ ایک بادشاہ کے یعنی اپنے دور کے ایک بادشاہ کے استاد رہے۔ اب شاعر رہے، استاد رہے، پھر ہم نے جس طرح ان کے پیرے دیکھے، تو وہ اگر میں اپنی رائے پیش کروں تو اپنے دور میں کامیڈین بھی تھے، لیکن وقت بدلتا ہے کہ اس وقت کامیڈینز کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کی پہلے ضرورت نہیں ہوتی تھی، پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھی جن کی آج ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح وقت اور زندگی جو ہے وہ بدلتی ہے۔ آخری پیرا ہے اس کا، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر ہونا سے مراد بھرنا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل سے مراد اس واقعے کی نقل کرتے ہیں، یعنی نقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں اوریجنل چیز دیکھ کر اس چیز کو بیان کر دینا دوسری جگہ، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ زبانی ہو، چاہے تحریری ہو، یا چاہے بنا کر ہو، یہ نقل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ بیان کرنا یا واقعہ نقل کرنا، کہ دیکھا کہیں ہے اور آپ نے کہیں اور بیان کی، تو اصل سے ہٹ کے وہ نقل ہو گیا۔ تو وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں یعنی ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی آموں کے بارے میں سب بتا رہے تھے کہ آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے اپنی اپنی کہہ چکے، تو مولانا فضل حق نے مرزا سے پوچھا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو
اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ اب یہ ایک اہم جملہ ہے مرزا کی جو رائے ہے آموں کے حوالے سے، کہ مرزا کے نزدیک آم میں دو چیزیں ہونی چاہیے، پہلی کہ آم میٹھا ہو، اور دوسری خاصیت آم بہت زیادہ ہو۔ اور یہ سبق ہمارا لیا گیا ہے، یادگار غالب سے مکمل ہو گیا ہے۔ سوالات اس کے آسان ہیں، آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، اس کی مشق آسان ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں۔ میرے خیال سے سوالات آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل الفاظ ہے تو udb.pk یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری سرکاری اردو لغت ہے، ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے، تو اس میں الفاظ کے معنی، ان پہ اعراب اور ان کا صحیح اور درست تلفظ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید وضاحت ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔